تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو معاملہ ہے وہ فقط تحریک لبیک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام پاکستانیوں کی ایک اجتماعی آواز ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر فرانس نے سرکاری سطح کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرنے کے بعد اس حوالے سے کوئی معذرتانہ رویہ اختیار نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کرنا ایک بالکل پاکستان کے جائز۔ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو حالات ہیں اس وقت؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کو یہ بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا ایک امت کا مشترکہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، چاہے فرانس کے ساتھ آپ کے سماجی تعلقات کے انقطاع کی بات ہو یا معاشی تعلقات کے انقطاع کی بات ہو یا ان کے سفیر کو یہاں نکالنے کی بات ہو، یہ قوم کا متفقہ مطالبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کو حکومت پاکستان نے گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے اس وقت اس مذہبی جماعت کی جانب سے پورے ملک کے اندر اس وقت دھرنے دیے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں اس وقت ہڑتال کی گئی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کی گرفتاری کے اوپر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو حکومت پاکستان نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حوالے سے 2 ماہ کی مہلت مانگی۔ اب جب وہ مدت پوری ہونے کو ہے تو اب اس موقع کے اوپر آ کر جو امیر ہے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو آخر یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور بات ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق اور جو ہمارا ایک رویہ یعنی نارمز ہمارے پولیٹیکل، ان کے مطابق ہر پارٹی کو، ہر مکتب فکر کو، ہر نقطہ نظر کے حامل شخص کو اپنے موقف کے اظہار کے لیے احتجاج کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس ملک کے اندر اس قسم کے احتجاج بھی کیے گئے ہیں جو نہ آئین کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، نہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، نہ شریعت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ عورت مارچ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر بےہودہ نعرے لگائے گئے، میرا جسم میری مرضی کی باتیں کی گئیں، اور پیغمبر زماں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو ہے ایک اشارے کنائے میں باقاعدہ طور پر توہین کی گئی۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو معاملہ ہے وہ فقط تحریک لبیک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام پاکستانیوں کی ایک اجتماعی آواز ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر فرانس نے سرکاری سطح کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرنے کے بعد اس حوالے سے کوئی معذرتانہ رویہ اختیار نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کرنا ایک بالکل جائز مطالبہ ہے۔ اس مطالبے کے لیے اگر آپ عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے، جس انداز کے اندر جو ہے نا پبلک کے اوپر باقاعدہ طور پر تشدد کیا گیا یا کسی مقام کے اوپر پولیس والوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ہم دونوں اعتبار سے انتہائی دکھ کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر پولیس کے ساتھ ہونے والی زیادتی بھی ہم سمجھتے ہیں لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ہمارے ملک کا نقصان ہے، اور لیٹر آن کل کلا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے ملک کے اندر تو اس چیلنج کو کوپ کرنے کے اندر اگر ان کا مورال آج گر جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے نا ایسٹ جو ہے ضائع ہوتا ہے۔ دوسرا، ہم ان لوگوں کے اوپر ہونے تشدد کو دیکھتے ہیں جو حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی ہمیں بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ آخرکار ان کا ایک مطالبہ جائز مطالبہ ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین امیز واقعات کے مرتکبین کو جو ہے ملک بدر کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ کا ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اعتراض والی کوئی حرج والی بات ہو۔ تو اس کے بعد یہ جو سارے کے سارے اقدامات کیے گئے، گرفتاری کی گئی اور بعد کے حالات کا تجزیہ کرنے کے اندر جو ہے نا نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے نا گورننس کے اعتبار سے تمام شعبوں کے اندر جو ہے نا فلاپ نظر آ رہی ہے، فیل نظر آ رہی ہے، کسی بھی چیلنج کو صحیح طور پر ایڈریس نہیں کر سکے۔ ملک کے اندر معیشت کے معاملات ہوں، ملک کے اندر ختم نبوت کے معاملات ہوں، ملک میں کنفلکٹ ریزولیشن کا مسئلہ ہو، ملک کی آپ کی جو ہے نا ایک اسلامی جمہوری ریاست کے جو ہے اس کے ڈیکورم کا مسئلہ ہو، کسی مسئلے کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے تو خان صاحب کو ہمیشہ جو الاؤنس دیا ہے، پچھلے دنوں نے پردہ داری کی حمایت میں ایک بیان دیا تھا، ہم نے اس کی تائید کی تھی، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان حالات کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، تجزیہ نہیں کر سکتے اور آپ پیسفل پروٹیسٹ کرنے والوں کو گرفتار کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ملک کی تمام مذہبی جماعتیں، مذہبی شخصیات اس کے اوپر درد محسوس کریں گی۔ ملک کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے اس واقعے کے اوپر بڑا جو ہے نا دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کے اوپر بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس تمام کے تمام جو ملک کے اندر جو حالات ابتر ہوئے ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت جو ہے نا اس کو چاہیے علماء کو آن بورڈ لے، تمام مکاتب فکر جید علماء جو ہے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے وزراء میں کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی اس کنفلکٹ کو ریزالو کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں دیوبندی مکتب فکر کے عالم ہوں یا بریلوی مکتب فکر کے عالم ہوں یا حدیث مکتب فکر کے علماء ہوں، ان کو آن بورڈ لے کر باقاعدہ طور پہ دو طرفہ کمیونیکیشن کے لیے جو ہے نا ان کی صلاحیتوں کو، پوٹینشیل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس مسئلے کے اندر اگر مجھے کوئی جو ہے مینڈیٹ دیتے ہیں، مجھے یعنی حدیث مکتب فکر کے لیے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اس مسئلے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اس وقت امن و امان کا مسئلہ ہے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، اور ملک کے اندر جو ہے نا ایک امن امان کی بحالی کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کسی بھی فورم سے اگر کسی چیز کو انیشیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں بھی اپنی کوآپریشن لینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جب حکومت خود کوئی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں گے، ہم ڈائیلاگس پہ بات کریں گے، لیکن کل جب گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی کسی قسم کو اس سے پہلے بتایا نہیں جاتا، کوئی مذاکرات کا نہیں کہا جاتا، تو ڈائریکٹ آ کر گرفتار کرنا، اس سے کیا تاثر دے رہی ہے حکومت؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں، دیکھیں جی، ہر ایک کے لیے ایک جیسی آپ کا اصول اور ضابطے ہونے چاہیے. اگر آپ ان عورتوں کو جو فحاشی کے نشر و اشاعت کا جذبہ لے کر یا اس کا داعیہ لے کر یا اس کے حمایت کے لیے نکلی تھی، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے اس کے مد مقابل یکسر ایک اپوزٹ ٹرینڈ کو لے کے یہ لوگ سامنے آئے تھے. اور ان کا مقصد جو تھا ایک انتہائی اعلیٰ مقصد تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کر رہے تھے، آپ کی عظمت کی بات کر رہے تھے، آپ کی تقدیس کی بات کر رہے تھے، آپ کی شان کی بات کر رہے تھے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا پورا استحقاق تھا کہ ایک اسلامی جمہوری ریاست کے اندر پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے تو حکومت کو ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی. اس وقت پوری پاکستان کی قوم کا مطالبہ ہے کہ سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے، لیکن آج جب شیخ رشید سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ رہائی کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا. تو اس طرح کر کے آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کامیاب حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ گورننس سے متعلقہ جتنے ایشوز ہیں ان کو آسان طریقے سے انجام دیں، کنفلکٹس کو معاشرے میں ریزالو کریں. کنفلکٹس قومی سطح کے اوپر ہوں، کنفلکٹ جو ہے مذہبی اعتبار سے ہوں، کنفلکٹ فرقہ واریت کے اعتبار سے ہوں، ان چیزوں کو ایڈریس کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ماضی میں حرمت جہاں پہ صحابہ کا مسئلہ آیا تھا اس وقت بھی کوئی سالڈ ایکشن جو ہے نا حکومت لینے سے قاصر رہی. اب یہ جو معاملہ ملک کے اندر کھڑا ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو ملک کے ایک مقصد کے لیے احتجاج کرنے والوں کو آپس میں ٹکراؤ، اور اس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ اپرچونسٹ شامل ہوتے ہیں، کہ یہ نارکس شامل ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر حالات ابتر ہیں تو وہ بھی املاک کو جلانے کی اور ان کے اندر گراؤ جلاؤ کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے، کوئی پولیس کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے، کوئی پروٹیسٹرز کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا اور اس کو پراپرلی جو ہے نا اس کو ڈیل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر حکومت ان چیزوں کو ڈیل نہیں کر پاتی یا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک سنکرونائز نہیں کر پاتی یا ان چیزوں کو صحیح اسٹریم لائن نہیں کر پاتی تو ایسی حکومت کو ظاہری بات ہے ناکام حکومت کہا جائے گا اور ایسی حکومت کو ظاہری بات ہے نااہل حکومت کہا جائے گا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا ریاست کے وہ ادارے ہوں جو چاہتے ہیں ملک امن و امان برقرار ہے، انہیں فل فور علماء جو ہیں تمام مکاتب کے جید علماء جو ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اس کنفلکٹ کو ریزالو کروانے کے لیے جو ہے نا ان کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اور اس کا مقصد اور نیت نیک ہونی چاہیے. اس کا مقصد فقط ٹائم گین کرنا نہیں ہونا چاہیے جیسا ماضی میں ٹائم گین کیا گیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کنفلکٹ کو اچھے طریقے سے ریزالو کیا جائے اور جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے. مظاہرین اور پولیس کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ڈائیلاگ پہ بات نہیں کی گئی. تو آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح حکومت ڈائیلاگ پہ بات نہیں کریں گی تو آگے یہ جو ملک ہے وہ کدھر جائے گا؟ میں تو آپ کو سچی بات کو فیل کر رہا ہوں کہ آج جس طرح کی سچویشن ہمیں سامنے میں دیکھنے میں آ رہی ہے، عوام اور یہ سیکورٹی فورسز کا یا پولیس کا ٹکراؤ یا کسی طور ملک کے لیے سود مند نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ملک کے ادارے بنیادی طور کے اوپر کرمنل جسٹس سسٹم کو انفورس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا بنیادی طور پہ کام یہ ہوتا ہے کرمنلس کے خلاف جو ہے نا ان کو کریک ڈاؤن کیا جائے. ہاں کبھی ابتر سیاسی حالات کے اندر بھی یہ جو ہے ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر ان کو اس طرح انگیج کیا جائے گا کہ باقاعدہ طور پہ عوام اور ان کے درمیان ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو، ان کے کنفلکٹ کی کیفیت پیدا ہو تو الٹیمیٹلی اس کا پھر بیک لیش آئے اور ان کے درمیان ایک ایسی سول جو ہے نا ایک کشمکش بن جائے، کنفرنٹیشن کی کیفیت بن جائے تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ یہ ادارے جو ہے نا ڈی مورلائز ہوں گے اور ان اداروں کے اندر جو ہے نیکسٹ ٹائم جو ہے نا کوئی کرائسس کو ڈیل کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. تو یہ اس کے اندر جو ہے نا ان کی عزت میں ان کی ڈگنیٹی کے اندر ہی فرق پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت مسئلے کے اندر نا سچویشن کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر رہی. کل کل کسی کنفلکٹنگ ایشو کے اوپر جو ہے نا اگر یہ ادارے جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا قاصر رہے تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت کے شولڈرز پہ عائد ہوگی. ان تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پاکستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو حالات ہیں اس وقت؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کو یہ بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کا ایک امت کا مشترکہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ظاہری بات کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. چاہے فرانس کے ساتھ آپ کے سماجی تعلقات کے انقطاع کی بات ہو یا معاشی تعلقات کے انقطاع کی بات ہو یا ان کے سفیر کو یہاں نکالنے کی بات ہو، یہ قوم کا متفقہ مطالبہ ہے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ملکی املاک یا سرکاری املاک یا ملکی اداروں کے ساتھ اس حد تک جو ہے نا الجھنا کہ جس کے نتیجے کے اندر جانی نقصان ہونے کے اندیشے ہوں، اس کی بجائے جو ہے نا پیسفل پروٹیسٹ کو جو ہے نا زیادہ جو ہے نا پریفر کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ہمارے پبلک کا جو سینٹیمنٹس ہیں ان کا نتائج پازیٹیو نکلیں گے اور یہاں سے جو ہے نا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نیگیٹو رویہ سرکاری طور پر فرانس نے اپنایا ہے ان کو اس کے اوپر شرمندگی ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے حکمران جو ان کو ایک پراپر میسیج دیتے. ہم آپ کی نپاک کے ساتھ کسی طور پہ قبول کرنے کے لیے مادہ تیار نہیں ہو سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے ان سے بات کی جاتی غلامانہ رویہ اختیار کرتے اپنی ہی عوام کے ہم مہادرائی کے راستے کو اختیار کر لیا گیا ہے. اس پر ان کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود تھے اور سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے حوالے سے جو ان کی رائے تھی وہ آپ نے جانی. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نے